إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین ہم کو عطا کیا ہے جو ہر لحاظ سے کامل ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک مزید نعمت اللہ رب العالمین کی ہم پر یہ ہے کہ اس دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے ایک عملی نمونہ، ایک پریکٹیکل ایگزامپل بھی اللہ کی طرف سے کامل طور پر ہمارے لیے موجود ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری انسانیت کے لیے رہنما بنا کر بھیجے گئے، اور آپ سارے نبیوں کے خاتم اور خاتم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اللہ والی زندگی کیسی ہوتی ہے، اللہ کا بندہ واقعی کیسا ہونا چاہیے، اپنے قول اور اپنے عمل دونوں سے ساری انسانیت کے سامنے پیش کیا. لہذا انسان کی سعادت اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگا دیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی اللہ کے ہاں مقبول ہے. لہذا ایک مسلمان کے لیے تو بدرجہ اولا یہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان زندگی کے تمام امور میں، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے لیے رہنما بنائے، آپ کی سنتوں کی پیروی کرے. کھانا پینا، سونا جاگنا، پھر اس سے آگے عبادات اور زندگی کے تمام امور، چاہے نکاح ہو، جنازہ ہو یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنے. وہ زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو پہلے یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی کا طریقہ اس میں کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں کیا ہے. جس انسان کی زندگی کا یہ معمول بن جائے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. لیکن اگر سنتوں سے زندگی آزاد ہو جائے اور انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی بجائے کہیں اور دیکھنے لگے تو یہیں سے مسلمان کی ناکامی شروع ہو جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہیں. آپ کی پیروی کرنے والا انسان دنیا میں اچھا انسان بن سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹنا ناکامی اور آخرت اور دنیا دونوں کی ذلت کا سبب ہے. لہذا رمضان کا مہینہ ہے، آنے والا ہے. اس سلسلے میں رمضان میں قرآن کی آیات کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور آپ کیسے رمضان گزارتے تھے، کچھ چیزیں اس سلسلے میں ہمارے سامنے اگر آ جائیں تو ہم اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈھال سکتے ہیں، ان کی پیروی کریں. لہذا بہت ہی کم وقت میں بہت ساری چیزیں رمضان سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. پہلی چیز، رمضان کا جو چاند دکھائی دیتا ہے اس چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اور ہر مہینے کے نئے چاند کو ہلال کہتے ہیں. ہلال دیکھنے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بہت سارے لوگ یہ دعا نہیں جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قرأ الهلال قال اللهم اهلله علينا باليمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ. امام احمد، ترمذی اور حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے، پہلا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان، اے اللہ اس ہلال کو ہمارے لیے
یم برکت اور ایمان کا ذریعہ بنا، والسلامتی والاسلام اور اس کو ہمارے لیے سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا، ربی و ربک اللہ تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے، اور ربی میرا رب اللہ ہے، وربک اللہ اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب پہلا چاند دیکھا جائے تو اس وقت میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور دعا بھی اس میں تھوڑے اضافے کے ساتھ آئی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى الہلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے قال اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس ہلال کو ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ نمودار کر، اس ہلال کو ہمارے لیے امن اور ایمان کے ساتھ نکلنے والا بنا، والسلامتی والاسلام اور سلامتی اور تیری فرما برداری والا ہلال ہمارے لیے اس کو بنا، والتوفیق لما تحب وترضى اور اے اللہ جس چیز کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اس چیز کی ہم کو توفیق ملے، اس ہلال کو ایسا بنا دے۔ ربنا وربک اللہ، اے ہلال تیرا ہمارا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور دارمی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ان دونوں روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب پہلا چاند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو اس وقت میں دعا کرتے کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان اور برکت اور سلامتی اور فرما برداری کا ذریعہ بنا، کہ یہ مہینہ ہم پر نمودار ہوا ہے، یہ مہینہ آیا ہے تو اب اس مہینے میں نیک اعمال کر کے امن و سلامتی اللہ سے ہم پائیں، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اس میں آخری جو جملہ ہے ربی و ربک اللہ، یا اسی طرح سے ربنا و ربک اللہ کہ ہمارا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے، اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہوتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اکثر چاند کا استعمال کرتے ہیں لہذا یہ لوگ بھی چاند کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، گویا کہ یہ چاند کو مانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اچھا برا چاند کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس چاند کا رب بھی اللہ ہے اور ہمارا رب بھی اللہ ہے۔ چاند بھی رب نہیں ہے، وہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ جو حکم اس کو دیتا ہے وہ پورا کرتا ہے، تو ہمارا رب بھی اللہ ہے اور اس چاند کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سے جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس مہینے میں عبادات کی اور بہترین طور پر اللہ کی بندگی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دخل رمضان، رمضان کا مہینہ آیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضرکم، دیکھو یہ مہینہ تم پر آیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کی خیر سے محروم رہا، جو اس رات میں نیکیاں کمانے سے محروم رہا، یہ اس ساری خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ ولا يحرم خیرها الا محروم، اور اس رات کی خیر سے وہی آدمی محروم ہوتا ہے جو بڑا بدقسمت ہے، جو آدمی واقعی محروم ہے ایسے ہی آدمی اس رات کی خیر سے محروم رہتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور اسی طرح سے امام احمد نسائی اور بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان آیا تو ہمارے نبی نے ہم کو نصیحت کی ہے، لہذا علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آئے تو اس مہینے میں داخل ہوتے ہی مسلمانوں کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اس مہینے کی اہمیت سمجھائیں اور اس مہینے میں عبادات کرنے کی ترغیب دے، تلقین کریں، خصوصاً اس مہینے کی جو رات ہے ایک ایسی رات لیلۃ القدر جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا اگر آپ حساب لگائیں تو 80 سال سے زیادہ ہوتا ہے، تو ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 80 سال 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
لہذا اس رات کی ترغیب دی جائے اور دوسرے اعمال کی بھی ترغیب دیں. علماء بھی دیں. ایک آدمی گھر کا ذمہ دار ہے، وہ گھر والوں کو بھی سمجھائے، گھر والوں کو بھی عبادات کی تلقین کرے. عام طور سے رمضان کے مہینے میں ہوتا ہی ہے کہ ہم رمضان جیسے ہی آتا ہے کھانا پینا کپڑے اور خریداری کے بارے میں ہی بات کرنے. اس رمضان میں تو میں یہ ڈریس لوں گا، اس رمضان میں میں یہ زیورات لوں گی، اور اس طرح سے ہماری ساری چونکہ جان دنیا میں اٹکی ہوتی ہے، لہذا ہم رمضان کا مہینہ آنے پر بھی دنیا کی زیب و زینت ہی کا سوچتے ہیں. ذرا آخرت کی زینت کے بارے میں بھی سوچیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس بہتر لباس ہے. کہ اصل یہ دنیا کا لباس چھن جائے گا، کفن میں لپیٹ کے زمین میں ہم کو ڈال دیں گے، پھر کون سا لباس ہمارے پاس ہے؟ قیامت کے دن انسان برہنہ اٹھے گا، اس کو پھر اس کے تقویٰ کے اعتبار سے لباس پہنایا جائے گا. اصل لباس وہاں کا ہے، یہاں کا لباس کچھ نہیں ہے. اصل کھانے پینے جنت کے ہیں، دنیا کا کھانا پینا کچھ نہیں ہے. لہذا ایک مسلمان کو رمضان کے مہینے میں کھانے پینے لباس اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن وہی ہماری فکر کا حصہ نہ بن جائے، بلکہ اس کی اپنی جو ضرورت ہے وہ پوری کر لیں. منع نہیں ہے، اچھا اچھا کھائیں اچھا پہنیں سب ٹھیک ہے، لیکن اسی کا مہینہ رمضان کو بنانا بڑی شرمندگی کی بات ہے. اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رمضان کی راتوں میں قیام رمضان کیا کرتے تھے. رمضان کی راتوں میں آپ تراویح، قیام رمضان، صلاۃ اللیل اس کا اہتمام کرتے تھے. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 11 رکعتوں سے زیادہ رات کی نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی. یصلی 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، آپ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، مت پوچھ کہ کتنی اچھی پڑھتے کتنی لمبی پڑھتے ہیں. یصلی 4 پھر اور اس کے بعد 4 پڑھتے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، تو مت پوچھ کہ وہ کیسی عمدہ اور کیسی لمبی رکعتیں ہوا کرتی. ثم یصلی 3 پھر اس کے بعد آپ 3 رکعت پڑھتے. فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سوتے ہیں؟ قال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے آپ 4 رکعتیں پڑھتے، بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوا ہے کہ 4 2 کر کے پڑھتے تھے. تو پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، پھر ایک وقفہ، پھر اس کے بعد میں 4 پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں آپ وتر پڑھتے تھے. یہ آپ کی رات کی نماز تھی جو رمضان میں بھی تھی اور رمضان کے علاوہ بھی تھی. تو اس سے بات معلوم ہوتی کہ رمضان میں رات میں 11 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ 20 رکعت پڑھنی چاہیے. تو رات کی نماز کی کوئی حد نہیں ہے، رات کی نماز انسان جتنی چاہے پڑھے، اس کو اختیار ہے، چاہے وہ 11 پڑھے، چاہے وہ اس کے بعد 20 پڑھے، اور پھر اس کے بعد کتنا بھی پڑھے، اس کی مرضی ہے. رات کی نماز میں کوئی حد نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ سنت کتنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 سے زیادہ ثابت نہیں ہے. تو 11 رکعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس سے زیادہ پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن افضل 11 رکعت پڑھنا ہے. اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. کیا قیام رمضان کی جماعت بنائی جا سکتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑھتے تھے لہذا جماعت بنانا بدعت ہے. نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جماعت سے تراویح کی نماز پڑھائی ہے. آئیے پورا قصہ کیا لکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، فصلی بصلاته ناس، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، آپ کی امامت میں لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ ثم صلی من القابلۃ فکثر الناس، اگلی رات میں پھر آپ نے نماز پڑھی تو لوگ اور بڑھ گئے۔ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة او الرابعة، پھر جب تیسری رات آئی یا چوتھی رات آئی تو لوگ اور جمع ہو گئے۔ فلم يخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب کی بار اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باہر نہیں نکلے۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، فجر کی نماز کا وقت آیا، قال قد رأيت الذي صنعتم، میں نے دیکھا کل تمہارا عمل، رات میں جو تمہارا عمل تھا میں نے دیکھا۔ ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، میں تمہارے پاس صرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ جو نماز ہے تم پر فرض نہ ہو جائے، ہم پڑھتے رہیں اور جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے یہ نماز کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ وہی نازل کر دے کہ اب یہ تم پر فرض ہو گئی۔ تو میں اس بات سے ڈرا کہ ہمارے پابندی سے جماعت بنا کر پڑھنے کی وجہ سے کہیں رات کی نماز یہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وذالک فی رمضان، یہ جو نماز پڑھی جا رہی تھی یہ جو واقعہ ہے یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جماعت سے رات کی نماز پڑھی ہے، صحابہ کو پڑھائی ہے، لیکن 3 راتوں کے بعد آپ نہیں نکلے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر ایسے ہم پڑھتے رہیں گے پابندی سے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض کر دے، تو اس وجہ سے آپ نے اس نماز کو جماعت سے پڑھنا چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ اپنے گھر میں یہ نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی آپ مسجد میں بھی چلے جاتے، مسجد میں پڑھتے تھے، تو تراویح آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، لیکن جماعت سے پڑھنا آپ نے اس ڈر سے چھوڑ دیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ان کو معلوم تھا کہ اب تو فرض ہونے کے امکانات نہیں، کیونکہ فرض ہوتا تھا کس زمانے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لہذا انہوں نے وہ جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی اس جماعت کو پھر سے شروع کیا اور پورے مہینے کا نظام قائم کیا، کیونکہ اب وہ ڈر نہیں رہا کہ نماز فرض ہو جائے گی۔ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن یا اللہ کی طرف سے کوئی اور فرمان نازل ہونے کا امکان نہیں تھا، لہذا حضرت عمر نے اس کا فیصلہ کیا اور وہ صحیح تھا، وہ فیصلہ صحیح تھا۔ لہذا جو آدمی قرآن کا ماہر ہے بہتر یہ ہے کہ وہ اکیلا پڑھے اور قرآن رات میں پڑھتا رہے لمبی لمبی رکعتیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرآن کا ماہر نہیں ہے اور اس سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے تو ایسا آدمی جماعت میں شریک ہو کے نماز پڑھے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ رمضان کے اعمال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل قرآن کا دور یا قرآن کی مدارست تھا، یا جبریل کے ساتھ قرآن کا معارضہ جس کو آپ کہیں گے، عرض کرنا، پیش کرنا تھا۔ اس بارے میں کیا روایت آئی ہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، جبریل مجھ پر قرآن کو پیش کرتے تھے ہر سال ایک مرتبہ، وانہ عارضنی العام مرتين، لیکن اس سال جبریل نے مجھ پر دو مرتبہ قرآن کو پیش کیا، ولا اراہ الا حضر اجلی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، یعنی اب میری وفات کا وقت آ گیا ہے، کہ ہر سال ایک مرتبہ دور ہوتا تھا قرآن کا، جبریل مجھ پر پیش کرتے تھے قرآن، لیکن اس سال 2 مرتبہ پیش کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا،
یعنی ایک بھی رات چوکتی نہیں. یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل پر قرآن پیش کرتے تھے. ان دو حدیثوں کو جمع کر کے علماء نے کہا، ابن حجر وغیرہ نے کہا ہے کہ ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے، یہ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ کبھی جبریل آپ پر قرآن کو پیش کرتے اور کبھی آپ جبریل پر پیش کرتے. اس طرح سے قرآن ایک دوسرے کو سنایا کرتے اور یہ قرآن کا دور ہوتا تھا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عمل تھا کہ جبریل کے سامنے قرآن کو پیش کرتے تھے. لہذا جو حفاظ ہیں یا جو لوگ قرآن یاد کرنے والے ہیں وہ قرآن کا رمضان میں دور کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاکہ وہ پکا ہو جائے. اگر اس کو کوئی سننے والا سن لے تو اور بھی اچھا. اسی طرح سے رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی آپ رمضان میں روزہ رکھتے تو کبھی نہیں بھی رکھتے. یعنی اگر آپ سفر میں ہوں، سفر کی سنت آپ کی یہ تھی، آپ نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور سفر میں کسی مجبوری سے روزہ توڑا بھی ہے، تو اس سے کیا مسائل نکلتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ عام الفتح فی رمضان. رمضان کے مہینے میں آپ فتح مکہ کے وقت میں مکہ کے لیے نکلے. عام الفتح وہ سال جس میں فتح مکہ ہوا، اس سال آپ رمضان کے مہینے میں نکلے مکہ کی طرف. فصام حتى بلغ قراء الغمیم، آپ نکلے اور آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ آپ قراء الغمیم پر پہنچے. فصام الناس، لوگوں نے بھی روزہ رکھا. رمضان کا مہینہ ہے، آپ بھی روزے سے، لوگ بھی روزے سے. فبلغه ان الناس قد شق عليهم الصيام، تو لوگوں کی بات آپ کو یہ پہنچی کہ لوگوں پر اس وقت روزہ رکھنا بڑا بھاری ہو رہا ہے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے روزے کی وجہ سے. مسلم کے الفاظ ہیں کہ کہنے والے نے کہا وَإِنَّمَا يَنظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، اور لوگ انتظار میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. روزہ تو بڑا تکلیف ہو رہا ہے، روزے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں فَدَعَا بِقَدَحٍ مِّنَ الْمَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ، عصر کا وقت ہو چکا تھا، عصر کے وقت میں آپ نے پانی منگوایا، پانی کا ایک برتن منگوایا. وَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنظُرُونَ، اور آپ نے سب کے سامنے پانی پیا اور لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے. فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضُ، تو آپ نے جب روزہ اپنا توڑ دیا تو صحابہ نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھے جو اب بھی روزے سے تھے. فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا، تو آپ سے کہا گیا، آپ کو یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ اب بھی روزے دار ہیں، آپ کے روزہ توڑنے کے بعد بھی ان کا روزہ چل رہا ہے. فَقَالَ أُولَٰئِكَ الْعُصَاةُ، آپ نے کہا یہ نافرمان لوگ ہیں. یہ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو تم نے رکھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا تو تم کو بھی توڑنا چاہیے تھا، لیکن تم نے نہیں توڑا کا مطلب تم نبی کے طریقے سے ہٹ رہے ہو. تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے کہا کہ یہی لوگ نافرمان ہیں. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور الفاظ نسائی کے ہیں. اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ سفر میں آدمی کو اختیار ہے کہ چاہے وہ روزہ رکھے یا چاہے روزہ نہ رکھے. مان لیجئے اگر کوئی آدمی سفر میں ہے اور سفر میں روزے سے تھا، اب اگر کوئی مجبوری آ جائے اور ایسی مجبوری میں وہ روزہ توڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں روزہ تھا ہی نہیں اس کے لیے، سفر میں اس پر روزہ لازم نہیں تھا. سفر کے بعد اس کی گنتی رمضان کے بعد پوری کرنی تھی. تو اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، رکھ تو لیا لیکن بڑی تکلیف ہو رہی بھاگ دوڑ کی وجہ سے، اب اگر سفر میں روزہ توڑتا ہے تو ایک روزے کی قضا رمضان کے بعد وہ کرے گا، 60 نہیں، ایک روزے کی قضا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسافر کو سرے سے سہولت اللہ کی طرف سے ہے. صبح سے سہولت تھی، دوپہر سے کیوں نہیں ہوگی؟ اگر صبح سے سہولت تھی کہ روزہ رکھے ہی نہیں، اب روزہ توڑتا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ روزہ مسافر توڑتا ہے تو ایک روزے کی قضا وہ کرے گا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم کو ملتا ہے. اور رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرتے تھے. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ساری امت کے لیے اسوہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں، بعض باتیں آپ کی بیویوں نے بتائی ہیں.
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے باہر اور گھر دونوں حصوں کی باتیں ساری امت کو بتائی تاکہ امت سے کوئی بات چھپی نہ رہے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو دونوں بیویاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے حدیث ہم کو ملتی ہے۔ فرماتی ہیں زوجی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہما زوجی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہما قالتا، دونوں بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں فرماتی ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصبح جنبا من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم یصوم۔ بعض باتیں حیا اور شرم کی ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو پوری امت کی ماں ہیں، پوری امت کی مائیں ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور خانگی معاملات کو، گھریلو معاملات کو بھی امت کے سامنے بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف باہر کی زندگی اسوار نمونہ نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر کی زندگی بھی شادی شدہ انسان کے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہے۔ یہ ساری امت کے سامنے پیش ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ گھر کی زندگی، بیوی شوہر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ایسے حال میں کرتے کہ آپ جنابت سے ہوتے ہیں۔ جنابت کی حالت کس کو کہتے ہیں؟ جب ایک انسان کو غسل کرنا لازم ہو جائے، بیوی سے تعلق کر کے یا احتلام ہو کے، ایسی حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اور کلیئریفائی کیا کہ جنابت کی حالت کون سی تھی، یہ احتلام والی یا بیوی سے جماع والی، بیوی سے انٹرکورس والی؟ کہتی ہیں کہ من جماع غیر احتلام، یعنی بیویوں سے تعلق قائم کر کے آپ جنوبی ہوتے تھے، احتلام سے نہیں، اس لیے کہ نبیوں کو احتلام نہیں ہوتا ہے۔ شیطان نبیوں سے خواب میں نہیں کھیلتا ہے، شیطان نبیوں سے کھیلتا ہی نہیں ہے، لیکن عام انسانوں کو کوئی بھی خواب دکھا دیا، اور جس کو نائٹ فال کہتے ہیں، احتلام کہتے ہیں، وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ انبیاء کا ایسا نہیں ہوتا ہے، انبیاء اس سے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ نبیوں کا خواب بھی جو ہے اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے پچھلی حدیث میں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری آنکھیں سوتی لیکن دل سوتا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کا دل کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے خواب کی حالت میں بھی آپ پر علوم القا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو خواب میں بھی رہبری ملتی رہتی ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تیری؟ بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے والد صاحب آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ بیٹے نے پہچان لیا کہ باپ کو جب خواب آ رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ نبی ہے، اسی لیے کہا اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کیجیے۔ لہذا نبیوں کا خواب شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، اور یوں ہی دل کی باتیں نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی ہوتے اور آپ جماع سے ہوتے، احتلام سے نہیں، فی رمضان کے مہینے میں، ثم یصوم، پھر آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر آپ روزہ رکھتے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کی راتوں میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرنا چاہے تو اس کے لیے منع نہیں ہے، اور قرآن کی آیت اس کے لیے موجود ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تو کوئی آدمی یہ نہ کہے ٹھیک ہے وہ اجازت ہے، لیکن افضل یہ کہ نہ کرے، رمضان بھر بیوی سے دور رہے، ایسا کوئی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ آپ کا تعلق رمضان میں بھی اپنی بیویوں سے ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسانوں کے مقابلے میں اپنی بیویوں کا حق زیادہ ادا کرنے والے تھے۔ اس تعلق سے غسل جنابت کا مسئلہ آ جائے گا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر جنوبی ہو اور ایسی صورت میں سحری اور غسل کا مسئلہ آ جائے کہ غسل کرے یا سحری کرے، تو ایسی صورت میں کیا ہو؟ تو ایک انسان کے لیے گنجائش ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے تک بھی وہ جنابت میں رہے، اور پھر روزہ شروع ہو جائے وہ جنابت کی حالت میں رہے، تب بھی منع نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے اس کو غسل کرنا چاہیے۔ یعنی روزے کی حالت میں وہ داخل ہو جائے
اور پھر بھی اس نے غسل نہ کیا ہو تو بھی وہ گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر فی رمضان من غیر حلم فیغتسل ویصوم، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت شروع ہو جاتا، فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جاتا رمضان کے مہینے میں، اور آپ پھر بھی جنابت کی حالت میں ہوتے، اس کے بعد اور احتلام سے نہیں بلکہ بیوی سے تعلق کی وجہ سے، اور فیغتسل، پھر آپ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ غسل کرتے اور آپ روزہ جاری رکھتے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یستفتی، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے فتویٰ مانگنے لگا، یستفتی ہی آپ سے فتویٰ پوچھنے لگا، وہی تسمع من وراء الباب، حضرت عائشہ فرماتی کہ میں دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی، میں دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اس سے معلوم ہوا ازواج مطہرات بھی لوگوں سے پردہ کیا کرتی تھی، اگرچہ آپ لوگوں کی مائیں تھیں، حضرت عائشہ ہیں، ام سلمہ ہیں، لوگوں کی ماں ہیں، تو ماں اپنی اولاد سے پردہ نہیں کرتی ہے، لیکن یہ الگ معاملہ ہے۔ ازواج مطہرات بھی کیا کرتی تھیں؟ دوسرے لوگوں سے پردہ کیا کرتی تھی۔ تو اور اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے خود ازواج مطہرات کو حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اس طرح سے دوسرے احکام ہیں۔ تو وہی تسمع من وراء الباب، وہ دروازے کے پیچھے سے بات سن رہی تھی، اور آدمی پوچھ رہا تھا کہ کیا پوچھ رہا تھا؟ فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تدرکنی الصلاۃ وانا جنب افاصوم، نماز کا وقت آ جاتا ہے اور میں جنابت سے ہوتا ہوں تو کیا میرا روزہ صحیح ہے؟ یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا اور میں روزے سے ہوں تو کیا میرا روزہ ایسے ہوتا ہے؟ کیا میں روزہ اسی حالت میں بھی رکھ سکتا ہوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا تدرکنی الصلاۃ وانا جنب فاصوم، میرا حال یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور میں جنبی ہوتا ہوں اور میں روزے سے ہوتا ہوں، تم اپنے بارے میں پوچھ رہے ہو، میرا خود حال یہ ہوتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، بڑا ادب والا آدمی تھا، اس نے کہا، صحابی کہا لست مثلنا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول آپ ہماری طرح تھوڑی نہ ہیں، آپ کہاں آپ اور کہاں ہم، آپ اپنی مثال ہمارے لیے دے رہے ہیں، ہم کہاں اور آپ کہاں۔ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی، چاہے اگلی بات ہو یا پچھلی بات ہو، اللہ نے ساری باتوں پر مغفرت آپ کی کر دی ہے۔ فقال واللہ انی لارجو ان اکون اخشاکم للہ واعلمکم بما اتقی، آپ نے کہا ہاں لیکن اللہ کی قسم میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور جن چیزوں سے مجھ کو بچنا چاہیے میں ان سب کو تم سے اچھا جانتا ہوں۔ یعنی اگر یہ چیز غلط ہوتی تو میں بچتا، میں اپنی مثال کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میں الگ تم الگ، میں تم کو یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ اگر یہ بچنے کی چیز ہوتی تو میں بچتا اس سے، تم سے زیادہ تو میں پرہیزگار ہوں، اگر یہ برا ہوتا تو میں رکتا اس سے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ پہلے سحری کر لے، اور اگر سحری کا وقت ختم بھی ہو جائے اور غسل اس نے نہیں کیا ہے تو گھبرائے نہیں، اس کے بعد غسل کر لے، لیکن سو نہ جائے کہ 10 بجے اٹھے اس کے بعد غسل کرے گا۔ بہت سارے لوگ فجر کی نماز چھوڑ کے سو جاتے ہیں، یہ جائز نہیں، بولے کون اتنی ٹھنڈی میں غسل کرے گا؟ اچھا تو یعنی غسل کرنا پڑے گا، اس کو غسل کرنا پڑے گا اور نماز پڑھنی پڑے گی، اس کو فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے، چاہے سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد غسل کرے۔ تو یہ میں نے اس لیے مسئلہ بیان کیا اس لیے کہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ روزے میں بیوی سے دور اور کھانے پینے سے دور تو یہ سمجھتے ہیں کہ مہینہ بھر بیوی سے دور رہنا پڑے گا اور گھبرا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے آنے سے آپ کے لیے معلوم ہوگا کہ یہ کوئی تقویٰ کی چیز نہیں کہ رمضان بھر بیوی سے آدمی دور رہے، اگر یہ تقویٰ ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تقویٰ کا اہتمام کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، رمضان میں چونکہ گرمی کے دن ہے لہذا مثلا بعض اوقات آدمی دھوپ میں سے آتا ہے اور ایک دم پریشان ہوتا ہے، تو کیا رمضان میں روزے کی حالت میں غسل کر سکتا ہے یا کم سے کم وہ سرد ہو سکتا ہے گرمی کی وجہ سے؟ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ ابو بکر ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہوں نے بعض صحابہ سے روایت کی، انہوں نے صحابی کا نام نہیں بتایا تو کوئی مسئلہ نہیں، سارے صحابہ معتبر ہیں، چاہے ان کا نام بتایا نہ بتایا روایت معتبر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بعض صحابہ سے میں نے سنا، کہتے تھے لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج، میں نے عرج کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یصب علی رأسہ الماء وهو صائم، آپ اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ من العطش او من الحر، پیاس کی شدت کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے یا بہت پیاس لگی، بعض لوگوں کو لگتا ہے بہت گرم ہو رہا ہے اور بہت پیاس لگی ہے تو سر پہ پانی ڈالنا بعض لوگ کہتے مکروہ ہے، کوئی مکروہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں گرمی کی وجہ سے پیاس لگنے کی وجہ سے ٹھنڈک کے لیے نہانا غلط، روزے میں پورا ٹارچر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، روزے کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے، روزے کا مقصد اور مطلب کنٹرول ہے، اپنے آپ کو روکنا، روزے کے معنی میں رکنا ہے، تو روزے کا مقصود یہ ہے کہ آدمی میں رکنے کی صلاحیت پیدا ہو، نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو خامخواہ کی تکلیف دیں۔ تو اگر کسی کو گرمی بہت ہوتی ہے، باہر سے آیا دھوپ میں سے اور جی چاہ رہا ہے کہ غسل کرے یا کم سے کم سر تو دھو لے، اس لیے کہ بہت ہیٹ ہو رہی ہے، تو یہ نہ سوچے کہ روزے میں تو ٹھنڈک منع ہو جائے گی، روزے کی تکلیف کم کرنا بھی غلط، روزے کی تکلیف خوب ہونا چاہیے تو دھوپ میں جا کے ٹھہرے گا، یعنی کوئی آدمی روزہ ہے تو خامخواہ کی تکلیف اللہ کو مطلوب نہیں ہے، لہذا کوئی غسل کرنا چاہے کم سے کم سر بھی دھونا چاہے گرمی کی وجہ سے تو منع نہیں ہے۔ جیسے کوئی ٹب میں جا کے بیٹھ گیا، ٹینک میں جا کے بیٹھ گیا، کسی کے اندر حمام میں رکھا ہوا ہے ٹب، اب وہ بہت گرمی ہو گئی وہ جا کے بیٹھے، کوئی آگے کہے یہ مکروہ ہے، کیوں؟ کیونکہ تو اپنے آپ کو آسانی اور راحت دے رہا ہے، روزے میں راحت منع ہے، کون بولا آپ کو؟ کوئی منع نہیں ہے، اگر وہ نہاتا ہے کوئی منع نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرما لگانا وغیرہ ثابت ہے، اس میں مردوں کے لیے بھی اصول ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا جبکہ آپ روزے سے تھے، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر کوئی سرما لگاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کو آنکھوں کی تکلیف ہے، اگر آنکھوں میں وہ ڈراپس ڈالتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورتیں اگر رمضان میں کاجل لگاتی ہیں روزے کی حالت میں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ بات ایک ہی ہے، چاہے سرما لگائیں، چاہے کاجل لگائیں، چاہے پھر آنکھ میں کوئی دوا لگائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ڈراپس آنکھ کے، کیونکہ حلق جڑا ہوتا ہے اس سے، تو اگر وہ ڈراپس آنکھ کے حلق میں آتے ہیں تو آپ اس کو نگلے نہیں بلکہ اس کو کیا کریں؟ تھوک دیں۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سحری کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزید بن ثابت رضی اللہ عنہ تسحر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی زید بن ثابت نے سحری کی، تسحر دونوں نے سحری کی۔ فلما فرغ من سحورهما، جب آپ دونوں اپنی سحری سے فارغ ہوئے، قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاۃ فصلى، آپ سحری سے فارغ ہوئے تو آپ اٹھے نماز کے لیے اور جا کر آپ نے نماز پڑھی۔ فقلنا لانس کم کان بین فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاۃ، کسی نے پوچھا حضرت انس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی سحری سے فارغ ہونے میں اور نماز پڑھنے میں بیچ میں کتنا گیپ تھا، کتنا فاصلہ تھا وقت کا؟ تو کہا
کا قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ، ایک انسان 50 آیتیں پڑھ لے، بس اتنا فاصلہ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور رکتے تھے. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، اس کے بعد رکتے تھے. تو ایسے 50 آیتیں اگر آدمی پڑھ لے تو اتنا فاصلہ تھا سحری کرنے میں اور نماز کے لیے جانے میں. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری ایک دم آخری وقت میں ہوا کرتی تھی. اس کے بعد آپ نماز کے لیے چلے جاتے تھے اور پھر سنت پڑھتے، اس کے بعد جو بھی فرض نماز پڑھتے تھے. تو فجر کی نماز کے اور اس میں درمیان بہت کم وقت ہوا کرتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل وقت سحری کا یہ ہے کہ آدمی اخیر میں سحری کرے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ گپ شپ. رمضان میں سارے لوگ ملے، بیٹھ کے دیر تک، کتنی دیر تک؟ 3 بجے تک بات کی. اب سحری کا وقت ابھی اور 1.5-2 گھنٹہ باقی ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ نیند آنا شروع ہوتی ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تو فجر کا تو ٹینشن نہیں ہے، لیکن سحری غائب ہو سکتی ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن پیٹ معاف نہیں کرے گا. تو کیا کرتے ہیں؟ 2-3 بجے کھا لیتے ہیں اچھا جم کے، اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. اب فکر نہیں ہے، اب فجر بھی چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ بہت غلط بات ہے. بلکہ آدمی کو چاہیے کہ رمضان میں اگر عبادت میں وقت وہ گزار رہا ہے تو پھر نیند سے جاگنے کا انتظام بھی ہو اگر وہ سوتا ہے، یا پھر جلدی سو جائے تاکہ فجر سے پہلے سحری کے وقت میں اٹھ جائے اور جو بھی دعائیں وغیرہ کرنا ہے، تلاوت ہے، ذکر وغیرہ ہے، جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے اور سحری کرے اور نماز کے لیے چلا جائے. یہ نہیں کہ رات میں آپ دیر تک جاگتے رہیں اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز بھی ضائع کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ سحری جو ہے یہ آخری وقت میں ہونا چاہیے، لیکن وقت ختم ہونے سے پہلے. یہ نہیں کہ آپ کھاتے رہیں اور وہاں جماعت کھڑی ہے، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے افطار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گیلی کھجوروں پر افطار کرتے نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے آپ افطار کرتے، مغرب پڑھنے کے بعد نہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، اگر گیلی کھجوریں آپ کو نہیں ملتی تو آپ سوکھی کھجوروں سے افطار کر لیتے. فَإِن لَمْ تَكُنْ حَسَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، اور اگر آپ کو نہ سوکھی کھجوریں ملتی نہ گیلی تو آپ کم سے کم کچھ گھونٹ پانی کے پی لیتے اور افطار کر لیتے. اس کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. اس میں کئی باتیں سامنے آتی ہیں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار مغرب کی نماز سے پہلے ہوتی تھی. نمبر 2، ترجیح گیلی کھجوروں کو دی جائے گی، اور یہاں پر رطبات کا لفظ آیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 2 3، کیونکہ رطب اور رطبتین اور یا رطبین یا رطبات، اس طرح سے 3 کے لیے کم سے کم رطبات کا لفظ آئے گا. تو کم سے کم 3 گیلی کھجوریں کھانا چاہیے، اور اگر وہ نہ ملے تو پھر سوکھی، اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر پانی. بعض لوگ نمک کھاتے ہیں افطار کے لیے، تو خواتین میں عام طور سے معمول ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ نمک کے ذریعے سے افطار کرنا افضل ہے اگر کچھ نہیں ملا تو. یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے. نمک وغیرہ سے افطار کرنا کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ اگر کھجوریں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کس سے افطار کریں؟ پانی سے. بعض لوگ سمجھتے ہیں افطار میں کھانا ضروری ہے اس لیے پہلے سموسا کھا لیتے ہیں اگر کھجوریں آپ کے پاس نہ ہو تو. سموسا تو ویسے بھی رمضان میں لازم و ملزوم ہے ایک دم. تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، آپ سنت سے محروم ہو جاتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اگر کھجوریں آپ کے بس میں نہ ہو، آپ کو نہ مل سکیں، تو آپ کم سے کم پانی کے 3 گھونٹ پی لیں، چھوٹے چھوٹے گھونٹ، بہت زیادہ بھی نہیں کہ تکلیف آپ کو ہی ہو. تو آپ چھوٹے گھونٹ پانی کے پی سکتے ہیں. یہ آپ کی سنت ادا ہوئی، افطار بھی ہو گئے، ثواب آپ کو مل گیا. اس کے بعد آپ جو کھانا ہے آپ کھا سکتے ہیں دائیں ہاتھ سے صرف. تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ رمضان میں اللہ رحم فرمائے، آدمی ایسے افطار میں آدمی ایسے کھاتا ہے جیسے زندگی کا آخری کھانا ہے، یا اس کو آج کے بعد کبھی کھانا ملنے والا نہیں ہے. اور پھر مسجد میں آتا ہے مغرب کی نماز میں، پوری 3 رکعتوں میں جی بھر کے ڈکار لیتا ہے.
اور تراویح میں بھی اس کے بعد کھاتا. بعض لوگ تو اللہ رحم فرمائے افطار کرتے ہیں اور افطار میں پورا تھالا جب پورا کلین ہو گیا اس کے بعد باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے اور کھا کے آتے ہیں. تو کتنا, اور پھر نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد پھر اور کھاتے ہیں. تو گویا کہ یہ مہینہ لوگ دیکھتے ہیں غیر مسلم مسلمانوں کو, یہ لوگ بولتے روزے کا مہینہ ہے یہ, تو کب کھانے کا مہینہ دکھتا ہے. تو ان کو تعجب ہوتا ہے ایسے کیسے روزہ ہے. تھوڑا رمضان میں اپنے کھانے کو کم کر دیں تاکہ نفس کو ایک دم کھانا ملنے کی عادت نہیں ہو. کم, ویسے بھی آدمی کو کم ہی کھانا چاہیے, لیکن رمضان میں تھوڑا اور کم کرتے ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ نہ ملے تو پانی کے گھونٹ پیتے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور اس میں بعض اوقات کھجور تک نہیں ہوتی تھی افطار کے لیے, تو آپ پانی پی کے نماز کے لیے نکل جاتے تھے. تو کیا فقر و فاقے کی حالت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج مسلمان شکایت کرتا ہے کہ کیا رمضان کا مہینہ اور اللہ بزنس نہیں چلا رہا اور میرے پاس یہ نہیں اور وہ نہیں ہے. نبی کا گھر ہے, آپ دیکھیے پانی کے گھونٹ پی کے نماز کو جا رہے ہیں, تو یہ بھی نبی کے پاس نہیں ہے. تو یہ شکر کرنا چاہیے, اللہ نے جو بھی ہم کو دیا ہے اس پر ہم شکر کریں. کم سے کم کھانے کے لیے کچھ تو ہمارے پاس روٹی تو ہوتی ہے. تو ایک مسلمان ناشکری نہ کرے, اللہ کا شکر کرے, اللہ اور دیتا ہے. افطار کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ جیسے ہی سورج ڈوب گیا آپ افطار کرتے اور لیٹ نہیں کرتے تھے. اس سلسلے میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم, میری امت ہمیشہ میری سنت پر قائم رہے گی جب تک کہ اپنی افطار کے لیے ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہ کریں. یعنی بہت میں سب افطار کر لی, میں بیٹھا ہوں, کیوں, میں بہت مجاہدہ کرنا چاہتا ہوں. کب تک, ستارے نکلنے تک, میں عشاء تک بھوکا رہوں گا اللہ کے لیے. ایسا مجاہدہ کچھ کام کا نہیں ہے, بلکہ سنت یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا آپ افطار کریں. آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان صائما امر رجلا فاوفى على نشز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ ہوتے تو ایک آدمی کو حکم دیتے کہ وہ کسی چھوٹی ٹیکری پر جا کے, اونچائی پر جا کے کھڑا ہو جائے. فاذا قال قد غابت الشمس, وہ آدمی جیسے ہی بولتا سورج ڈوب گیا, سورج ڈوب گیا, قد غابت الشمس, جیسے ہی وہ بولتا افطر, آپ افطار کر لیتے. معلوم ہی ہوا افطار کا وقت کون سا ہے, سورج ڈوبنا. اس کے بعد آپ اور انتظار نہیں کرتے کہ ٹھہرو تھوڑا اور رکو, اندھیرا ہونے دو, نہیں, بلکہ جیسے ہی وہ آدمی کرتا اونچائی سے سورج ڈوب گیا آپ فوراً افطار کرتے ہیں. تو سنت یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد افطار کرنا چاہیے اور سورج ڈوبنے کے بعد جلدی سے افطار کرنا چاہیے, دیر نہیں کرنا چاہیے. اس کو امام حاکم, ابن حبان اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معمول تھا سخاوت. آپ بالکل یعنی لوگوں میں سخاوت کے ساتھ مال اور جو بھی آپ کے پاس ہوتا لٹایا کرتے تھے. یہی وجہ ہوگی کہ آپ کے گھر میں بعض اوقات کھجوریں بھی نہیں ہوتی, تو سخاوت کا آپ کا یہ حال تھا. اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے خیر کے خرچ کرنے کے معاملے میں. وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل, اور آپ کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی رمضان کے مہینے میں جب آپ کی ملاقاتیں جبریل سے شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ جبریل کا آپ نے پہلے سنا جبریل ہر رات ملتے اور قرآن کی مدارست کرتے. وکان جبریل علیہ السلام یلقاه کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ, اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے یہاں تک کہ مہینہ ختم ہو جاتا. یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل پر قرآن پیش کیا کرتے تھے. فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ, جب آپ کی ملاقات جبریل سے ہونی شروع ہو جاتی تو آپ تیز اور بالکل آندھی جیسی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے ہیں. آپ کی سخاوت کیسی ہوتی, جیسے تیز چلنے والی ہوا.
تیز چلنے والی ہوا لوگوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، ہر چیز کو چھو کے نکل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے زیادہ تیز ہو جاتے سخاوت میں، جیسے مانگا دے دیا، جس نے مانگا دے دیا، خوب خوب دے دیا، یہ حالت آپ کی ہو جاتی۔ تو اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، رمضان میں ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، یہ سنت ہے کہ وہ مال کو خوب لٹانے والے بنے، اور ایک غریب آدمی بھی اپنی طاقت کی بقدر صدقہ اور جو خیرات ہے، غریب ہیں، فقراء ہیں، ان محتاج ہیں، ان کو دینے والا بنے۔ عام دنوں کے مقابلے میں ایک مسلمان کی سخاوت بڑھ جانا چاہیے، یہ صرف امیر کے لیے نہیں ہے، غریب کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل اعتکاف بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، ہر رمضان میں، فی کل رمضان، ہر رمضان میں آپ 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ، جب وہ رمضان آیا، وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہو گئی، اعتکف 20 یوما، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے، جس میں وفات ہوئی اس میں 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ علماء نے اس سے استنباط کیا ہے، کہا ہے کہ آدمی آخر عمر میں اپنی نیکیوں کی مقدار کو بڑھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب زندگی ختم ہونے والی، اب جلدی خوب وقت بہت کم بچا ہے، زیادہ نیکیاں کرے آدمی۔ تو یہ رمضان کی سنت تھی کہ آپ رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں جب آپ اعتکاف میں ہوتے تو اعتکاف میں آپ سر بھی دھوتے اور کنگھی بھی کرتے تھے۔ یعنی اعتکاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دم برے حال میں رہیں، وہ حج کی طرح نہیں ہے کہ آپ اس میں بعض چیزیں نہیں کر سکتے ہیں، غسل وغیرہ، سر دھونا، کنگھی کرنا اور زینت کی ساری چیزیں اعتکاف والا بھی کر سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی رأسہ من المسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر، مسجد میں آپ ہوتے، اپنا سر مسجد سے باہر نکالتے، وہو مجاور، جبکہ آپ اعتکاف میں ہوتے، فاغسلہ وانا حائض، تو میں آپ کا سر دھوتی اور میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں حیض کی حالت میں ہوں، لیکن آپ اعتکاف میں ہوتے اور آپ اپنے کمرے میں اپنا سر کر دیتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ اور مسجد ایک دم جڑی ہوئی تھی، مسجد اور آپ کا کمرہ ایک دم جڑا ہوا تھا کہ آپ کا دروازہ جو ہے گھر کا، یہ مسجد میں کھلتا تھا۔ تو آپ مسجد میں آتے تھے اپنے کمرے میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھ کے گھر میں نہیں جاتے، بلکہ اپنا صرف سر اپنے گھر میں کر دیتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا سر فاغسلہ وانا حائض، میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کا سر دھوتی تھی۔ تو اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں ایک روایت میں کہ فرماتی ہیں وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ، آپ اعتکاف میں ہوتے، اپنا سر اپنا گھر سے باہر نکال دیتے اور میں آپ کا سر دھوتی حیض کی حالت میں۔ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے، یدنی الی رأسہ، میرا اپنا سر میری طرف کر دیتے، جھکا دیتے، فأرجلہ، تو میں آپ کے سر میں کنگھی کرتی تھی۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے خدمت لیتے، یہ بتانے کے لیے کہ اعتکاف میں بیوی سے مباشرت اللہ نے منع کی ہے، لیکن چھونا منع نہیں ہے، تو یعنی یہ اس میں ممانعت نہیں ہے، اور آپ جو ہے آپ کی بیوی آپ کی کنگھی بھی کرتی تھی، تو اس میں زینت اور غسل وغیرہ منع نہیں ہے۔ لیکن آپ کا گھر ایک مسجد سے جڑا تھا، ہمارا گھر دور ہوتا ہے تو گھر پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخری عشرے میں آپ کا معمول کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا
शद्द मिज़रहु व अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु, कि आप कमर कस लेते, तहबंद बांध लेते थे कस के, और रातों को जागते और अपने घर वालों को भी जगाते हैं। तो रमजान के आखिरी अशरे में आदमी को चाहिए कि वो ज्यादा मुजाहिदा करे। इसको बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इसी तरह से फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फी गैरिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में वो मुजाहिदा करते जो बाकी दिनों में नहीं करते थे। तो मालूम ये हुआ कि रमजान के आखिरी अशरे में ज्यादा मुजाहिदा इबादत में करना चाहिए। बहुत से लोग आखिरी अशरे में जागते हैं, लेकिन उनका जागना गपशप, खाना पीना, चाय, होटलें, यहाँ वहां इसी में चला जाता है। रमजान के आखिरी अशरे में हम अपने आप को धोखा न दें। ये जागने की रात नहीं है, ये इबादत की रात है। ये फर्क है दोनों में। सिर्फ जागना मकसूद है रमजान में आखिरी अशरे में कि किसी तरह से बस यानी नींद से आप बचें, नहीं, बल्कि नींद से बचते हुए आप इबादत में वक्त अपने खेल कूद में वक्त जाया न करें। लिहाजा आदमी को आखिरी अशरे में इबादत में वक्त अपना सर्व करना चाहिए। इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरह से रमजान के अमाल में से एक सदक़तुल फित्र भी है, और आप इसका हुक्म सहाबा को दिया करते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरदा ज़कातल फित्र मिन रमजान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में ज़कातुल फित्र को फर्ज किया, लाजिम किया, अला कुल्ली नफ्सिन मिनल मुस्लिमीन, सारे मुसलमानों पर, हुर्रिन औ अब्दिन, चाहे आजाद हो या गुलाम हो, औ रजुलिन औ इमराअतिन, चाहे मर्द हो या औरत हो, सगीरिन औ कबीरिन, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन, चाहे एक सा खजूरें हो या एक सा जौ हो, जौ को शईर कहते हैं। तो ये एक सा जिसको आप कहते हैं, ये 4 मुद्द का होता है और 1 मुद्द इतना होता है। तो इस तरह से 4 मुद्द का एक सा बनता है। तो इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हुक्म दिया करते थे कि ज़कातुल फित्र निकालें। इसको इमाम अल बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। लिहाजा रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका होता। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो रमजान से मुतालिक हम मालूम कर सकते हैं। इसमें एक दर्स islamiclectures.net पर या इसी तरह यूट्यूब पे आपको मिल सकता है, रमजान से मुतालिक 50 सवालात। इसमें और दूसरे उलमा के भी खिताबात हैं बहुत सारे, जिसमें रमजान के मसाइल आदमी मालूम कर सकता है। इस दर्स में बहुत सारे मसाइल तरावी से लेकर और ईद उल फित्र के मसाइल तक आपको मिलेंगे। ये दर्स आप यूट्यूब पर तलाश कर सकते हैं, रमजान से मुतालिक 50 सवालात। तो ये अगर आप दर्स सुनते हैं, बहुत सारे मसाइल रमजान के ऐसे हैं जो आज के दर्स में उसका तज़किरा नहीं हुआ। अगर तफसील से आपको मालूम करना है तो आप इसको ले सकते हैं। इसका एक किताबचा भी जिम्मेदारान जो यहाँ पर हैं मुंतज़मीन की तरफ से तकसीम हो रहा है, लेकिन उसकी बहुत कम कॉपीज हैं। लिहाजा जो लोग लेना चाहें, जो तरतीब से वो दे रहे हैं, उस तरतीब से आप उसको हासिल कर सकते हैं। ये जो दर्स है, इसके पॉइंट्स, इसकी निकात आपको उस नोट्स में मिलेंगे, और आप अगर उसको तफसील से उसकी तशरीह सुनना चाहें तो यूट्यूब पे आप ये दर्स सुन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रमजान को हमारे लिए खैर और बरकत वाला बनाएं, इसमें इबादत और अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने की हमको तौफीक अता फरमाएं। ये मौका है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। साल के 11 महीने हम वैसे भी ज़ाया करते हैं, इस एक महीने को तो कम से कम ज़ाया करने से बचें। औरतें पकाने में और मर्द खाने में, दोनों के जो है मिलाप से काम होता है। तो रमजान के महीने को खाने और इसी तरह से खरीदारी का वक्त न बनाएं। जो भी खरीदारी करना है, मैं तो समझता हूं कि रमजान से पहले आप कर लें। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, आप आखिर में क्यों जा रहे, आखिरी अशरे में आप जा रहे हैं, आप पहले खरीद लीजिए ना। हाँ, अगर किसी के पास पैसा नहीं है या किसी को वक्त नहीं मिला, अगर आखिरी अशरे में या कभी भी खरीदारी करता है तो कोई मना नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि रमजान पूरा इबादत में जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तौफीक हमको अता फरमाए। इंशाअल्लाह दूसरी मजलिस हमारी इशा की नमाज के बाद फौरन शुरू हो जाएगी, लिहाजा आप नमाज से फारिग होकर जल्द से जल्द यहाँ आने की कोशिश करें। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।